اگرچہ سب کا بہت احترام ہے سائیں، مگر کلام تو آخر کلام ہے سائیں۔ کسی غریب کے گھر میں وہ 8واں بچہ، آپ نے بنگلہ دیش کا وہ واقعہ دیکھا ہوگا، کسی غریب کے گھر میں وہ 8واں بچہ کسی امیر کی خاطر غلام ہے سائیں۔ کسی امیر کے گھر میں وہ 8واں بچہ کسی غریب کے گھر میں وہ 8واں بچہ کسی امیر کی خاطر غلام ہے سائیں۔ میں آپ ایک غزل پیش کروں گا تازہ، اس کے بعد اگر وقت نے اجازت دی تو میں آپ کو ایک نظم بھی سنانے کی کوشش کروں گا جو کہ میرا پچھلے ہفتے کی ہے اور یہ حالات کے تھوڑی سی مطابق بھی ہے۔ تیر کی، شیر کی اور بلے کی، تیر کی، شیر کی اور بلے کی دھاک تلے دب جاتے ہیں ہم تو، چونٹی ہیں صاحب خاشاک تلے دب جاتے ہیں۔ پیار سے مانگنے آئے ہو بس ووٹ کو اپنا ہی سمجھو، پیار سے مانگنے آئے ہو بس ووٹ کو اپنا ہی سمجھو، ہم بیچارے لوگ تو بس اخلاق تلے دب جاتے ہیں، ہم بیچارے لوگ تو بس اخلاق تلے دب جاتے ہیں۔ برسوں بعد ملے ہو قاصد آج مجھے بتلا ہی دو، برسوں بعد ملے ہو قاصد آج مجھے بتلا ہی دو، میرے خط ہی کیوں کر اکثر ڈاک تلے دب جاتے ہیں، برسوں بعد ملے ہو قاصد آج مجھے بتلا ہی دو، میرے خط ہی کیوں کر اکثر ڈاک تلے دب جاتے ہیں۔ اور آپ سب لوگ اس سے آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ کتنی باتیں پوچھ نہ پائے امی سے اور ابا سے، کتنی باتیں پوچھ نہ پائے امی سے اور ابا سے، کتنے راز سمیٹے انسان خاک تلے دب جاتے ہیں۔ کتنی باتیں پوچھ نہ پائے امی سے اور ابا سے، کتنے راز سمیٹے انسان خاک تلے دب جاتے ہیں۔ کتنی باتیں پوچھ نہ پائے امی سے اور ابا سے۔ کہ میں نائی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے شیشے میں اپنے ابا نظر آ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان سے کیا چیزیں جتنی اور پوچھ سکتا تھا، میں نے پوچھی نہیں۔ کتنی باتیں پوچھ نہ پائے امی سے اور ابا سے، کتنے راز سمیٹے انسان خاک تلے دب جاتے ہیں۔ سادہ لوگ سہانی روحیں دل میں درد زمانے کی، سادہ لوگ سہانی روحیں دل میں درد زمانے کے، خاموشی سے ماضی کے اوراق تلے دب جاتے ہیں۔ سادہ لوگ سہانی روحیں دل میں درد زمانے کے، خاموشی سے ماضی کے اوراق تلے دب جاتے ہیں، اور عمر بسیرا کر لیتے ہیں خوابوں کے جنگل، عمر بسیرا کر لیتے ہیں خوابوں کے ایک جنگل میں، پھر ہم اپنے ہی خوابوں کی راکھ تلے دب جاتے ہیں۔ عمر بسیرا کر لیتے ہیں خوابوں کے ایک جنگل میں، پھر ہم اپنے ہی خوابوں کی راکھ تلے دب جاتے ہیں۔ بھیڑ سفر میں یہ مت پوچھو ہم نے کیا کیا دیکھ لیا، بھیڑ سفر میں یہ مت پوچھو ہم نے کیا کیا دیکھ لیا، ایسے کچھ انسان جو اپنی ناک تلے دب جاتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔
ایسے کچھ انسان جو اپنی ناک تلے دب جاتے ہیں، وقت بڑا مشاق رفوگر ہر گھاؤ کو سی ڈالے. بڑا مشاق رفوگر ہر گھاؤ کو سی ڈالے، بنتر سامنے رہتی ہے اور چاک تلے دب جاتے ہیں. بنتر سامنے رہتی ہے اور چاک تلے دب جاتے ہیں. ذہن کی الماری میں یادیں ایک ترتیب کتابوں کی. ذہن کی الماری میں یادیں ایک ترتیب کتابوں کی. دیمک کام دکھاتی ہے اور تاک تلے دب جاتے ہیں. دیمک کام دکھاتی ہے اور تاک تلے دب جاتے ہیں. میرے شہر میں لوٹ کھسوٹ سفارش رشوت مہنگائی. میرے شہر میں لوٹ کھسوٹ سفارش رشوت مہنگائی. سارے جرم ہی ایک اجلی پوشاک تلے. میرے شہر میں لوٹ کھسوٹ سفارش رشوت مہنگائی. سارے جرم ہی ایک اجلی پوشاک تلے دب جاتے ہیں. اپنے گھر میں بھی ہم پر اب کون توجہ دیتا ہے. اپنے گھر میں توجہ دیتا ہے. دفتر میں ہم ارباب چالاک تلے. کچھ تو پہلے شکایات سے غالب تم بھی حیران تھے اور ہم کو بھی محسوس ہوا. غالب تم بھی حیران تھے اور ہم کو بھی محسوس ہوا. بیزاروں کے جھرمٹ میں مشتاق تلے دب جاتے ہیں. بیزاروں کے جھرمٹ میں مشتاق تلے دب جاتے ہیں. دبنا اگر ایک جرم ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. دبنا اگر ایک جرم ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. سورج چاند ستارے کیوں آفاق تلے. عشق ڈگر اپنائی لیکن سائیں ہم یہ جانتے تھے. عشق ڈگر اپنائی لیکن سائیں ہم یہ جانتے تھے. محبوبوں کی دنیا میں عشاق تلے اجازت ہو تو ویسے عشق ڈگر اپنائی لیکن سائیں ہم یہ جانتے تھے. محبوبوں کی دنیا میں عشاق تلے دب جاتے تھے. اچھا یہ ایک غزل ہے جو نظم ہے جو اچھا یہ میری زیادہ ترین کتاب ہے اور اس کا عنوان ہے شیر بندر اور پائپ. جو کتاب کا بھی عنوان شیر بندر اور پائپ ہے. کچھ دوستوں نے جی اور نظم کا عنوان شیر بندر اور پائپ. یہ کچھ اس طرح سے جی سنیں آپ. ہم پہ صادق ہے داستان شاید گرچہ کہنے کو ایک فسانہ ہے. یوں سمجھیے کہ ایک لطیفہ ہے اور یہ آپ کو سنانا ہے. شیر اور شیرنی میاں بیوی چڑیا گھر کے مکین تھے دونوں. یوں تو رہتے تھے قید میں لیکن موٹے تگڑے زخیم تھے دونوں. ایک دوپہر موسم سرما اپنے جنگلے میں دھوپ سینکتے تھے. ان کی آنکھوں میں تیرتی چاہت جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے.
तब कोई आस पास का बंदर उनके जंगले में आ धमकता है, भागता दौड़ता है जी भर के, नाचता कूदता फुदकता है, साथ ही बादशाह जंगल से खूब ठट्ठा मजाक करता है, मुंह चिढ़ाता है शेर साहब का, उसकी गैरत को चाक करता है। ऐसी गुस्ताखियों को देखे से शेरनी में उबाल उठता है, तैश खाती है दिल मिलाती है, दिल में गुस्सा मलाल उठता है, जो असीरी में पड़ गया फीका, फिर वो जाहो जलाल उठता। और वो कहती है अपने आका से, आप जंगल के बादशाह हैं जी, आपकी दस्तरस में सब कुछ है, आप सबके जहां पनाह हैं जी, आप चाहें तो ऐसे बंदर को बढ़ के दुम से पकड़ भी सकते हैं, लेके पंजे में उसकी गर्दन को हड्डी पसली रगड़ भी सकते हैं। जाइए और उस कमीने को जिंदगी का सबक सिखा दीजिए, उसके 14 तबक ही रोशन हों, इतनी तगड़ी उसे सजा दीजिए, फिर ना गुस्ताखियां करे ऐसी, उसको नाकों चने चबा दीजिए। शेर बोला कि ऐ मेरी जानम, ये जो बंदर है इसको रहने, फर्क पड़ता नहीं हमें कोई, ये जो कहता है इसको कहने दो। पानी बहता है पुल के नीचे से, बेहतरी इसमें है कि बहने दो। उसने ये भी कहा कि जाने मन, मैंने सीखा है ये जमाने से, कुछ ना कहना बदर जहा बेहतर, एक बंदर को मुंह लगा। एक बंदर को मुंह लगाने से सुन तो लेती है शेरनी बातें, ना तहम्मुल ना गौर करती है, तैश रहता नहीं है काबू में, पीछे बंदर के दौड़ पड़ती है। आगे आगे था हजरते बंदर, पीछे पीछे थी वो महारानी, भागते भागते वो जंगले की दूसरी समत आ गए यानी। और जंगले की दूसरी जानिब कुछ मुरम्मत का काम जारी था, चंद पाइप पड़े थे कोने में, कोई हल्का था कोई भारी था, वो जो बंदर था जानता था सब, हाँ मिले वस्फ़े होशियारी। भागता भागता हुआ बंदर एक पाइप में घुस गया जाकर, और ताक़ुब में शेरनी का सर तंग थाने में फंस गया। उसने सर को निकालना चाहा, पर ना हरबा ना कोई हल आया, वो जो बंदर था 1.5 पसली का, दूसरी समत से और ऐसे में फिर से बंदर ने शेरनी को बहुत मजाक किए, बदतमीजी की हद ही कर डाली, पोल गैरत के चाक चाक किए, उसकी बकिया अनाई अकड़न को वो जो बंदर है तोड़ देता है, जाहो हशमत जलाल का भांडा दिन दहाड़े ही फोड़ देता है, जब वो थक जाता है मजाकों से, तब वो जंगले से दौड़ लेता है। बाद में चिड़िया घर के कारिंदे शेरनी की मदद को आते हैं, जैसे तैसे वो कैदे पाइप से उसके सर को बरी कराते हैं। थोड़े थोड़े अरसे के बाद फिर बंदर उनके जंगले में आ धमकता, फिर से ठट्ठे मजाक और जुगते, फिर से वो नाचता फुदकता है। शेरनी अब के कुछ नहीं कहती, कोई गुस्सा न तैश। शेरनी अब के कुछ नहीं कहती, कोई गुस्सा न तैश उठता है। शेर कहता है अपनी रानी से, क्यों सरासीन की सिंचाई है, शायद इस नीच के ताक़ुब में तू भी पाइपों को देखा है। शायद इस नीच के ताक़ुब में, शेर कहता है अपनी रानी से, क्यों सरासीन की सिंचाई है, शायद इस नीच के ताक़ुब में तू भी पाइपों को देख आई है। यूं तो कहने को ये लतीफ़ा है, इसमें शामिल है कुछ हकीकत भी। शेर और शेरनी के जैसी ही मुझको लगती है अपनी हालत भी।
ایسا لگتا ہے اس کہانی میں ہم بھی جنگلے کے شیر ہیں شاید، وسط پندار عظمت ماضی گفتگو میں دلیر ہیں شاید، دیکھنے میں زبر سہی لیکن ہم حقیقت میں زیر ہیں۔ ایسا لگتا ہے اس کہانی میں ہم بھی جنگلے کے شیر ہیں شاید، وسط پندار عظمت ماضی گفتگو میں دلیر ہیں شاید، دیکھنے میں زبر سہی لیکن ہم حقیقت میں زیر ہیں شاید، گاہے گاہے سے ہم نے جھیلے ہیں خاکی وردی میں خوشنما بندر، وقفے وقفے سے ہم نے دیکھے ہیں شیروانی میں پارسا بندر، ہم پہ ایسے بھی مرحلے آئے تھے جو بندر وہی مداری بھی، ایسے بندر بھی سامنے آئے جو کہ آقا تھے اور ہواری بھی، چند بندر شریف ناموں کے چند القاب زورداری بھی، آتے جاتے رہے ہیں مرضی سے ہم پہ کرتے رہے سواری بھی، آؤ مل جل کے اعتراف کریں یہ خطا ہے مگر ہماری بھی۔ آؤ مل جل کے اعتراف کریں یہ خطا ہے مگر ہماری بھی، یہ سفر تھا برائے آزادی پر یہ اچھا سفر نہیں نکلا، ایسا لگتا ہے سائیں پائپ سے آج تک میرا